ایک کی خواہش ہے بڑے پہلوان سے مقابلہ کرنے کی، ایک کی خواہش ہے کہ حضور کے نام پر کٹ 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 کے مر جانے کی۔ دونوں نے آمین کہا۔ اس کے بعد صبح ہوئی، صفوں میں گئے۔ جانتے ہو میرے عزیزو، یہ صحابہ ایسے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ ہیں۔ جب میدان احد میں گئے تو سعد ابن ابی وقاص کے سامنے دشمنوں کا جو سب سے بڑا پہلوان تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ 1000 انسانوں کی طاقت رکھتا ہے، وہ مقابل میں آیا۔ سعد ابن ابی وقاص نے کہا رحمان نے میری سن لی، میری دعا قبول ہوئی۔ اس کے بعد سعد ابن ابی وقاص تیر چلانے لگے، حملہ کرنے لگے۔ ارے اس تیر سے بچتا کون؟ یہ سعد ابن ابی وقاص کے وہ تیر ہے، جب یہ تیر چلاتے، قسم رب ذوالجلال کی میرے عزیزو، یہ مقام یہ مرتبہ کسی کو نہیں ملا جو سعد ابن ابی وقاص کو ملا۔ میرے آقا پیچھے کھڑے ہوتے اور یوں کہتے ارمی یا سعد بی ابی انت و امی، اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ حضور کہہ رہے ساری دنیا یہ کہتی ہے اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور رسول اللہ کہتے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ یہ ایک ہی صحابی ہے، تنہا، ارمی یا سعد، اے سعد تیر چلا۔ تیر چلا تھے اور حقیقت میں ویسے ہی ہوا جیسے ان کی مرضی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے لو اقسموا علی اللہ لأبرہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ قسم دے دیں اللہ کو، اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ یہ وہی صحابہ تھے، خواہش تو ایک رات پہلے کیا تھا، رب نے ویسے ہی دشمن بھیجا۔ اب سعد ابن ابی وقاص نے مارنا شروع کیا، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی سامنے سے، کبھی پیچھے سے۔ وہ تنہا پہلوان کو اتنا چکنا چور کر چکے تھے، وہ زخموں سے نڈھال ہو کر گر پڑا، اس کے سینے پر چڑھ کر کے پرچم اسلام لہرایا، پکارا پھر لبیک یا رسول اللہ۔ اے نوجوانوں اس وقت تو کہنا بنتا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ سنو آگے کی بات، ان کی دعا تو قبول ہوئی اور عبداللہ بن جہش کی دعا بھی قبول ہوئی۔ رات کو انہوں نے جو دعا کیا تھا، ہوا یہ کہ دوپہر کے وقت وہ لڑتے ہوئے کافروں کے نرغے میں آ گئے، دشمنوں کی بھیڑ میں آ گئے۔ دشمنوں نے عبداللہ بن جہش کو دائیں سے مارا، بائیں سے مارا، سامنے سے مارا، پیچھے سے مارا، اتنا مارا اس کے بعد گرا کر ان کے جسم کی 80 بوٹیاں کی، 80 ٹکڑے کیے تھے۔